مشرف کو گارڈ آف آنر دینے کے لیے ڈرائنگ روم کا انتخاب، پرویز مشرف کے لیے دعا کیوں نہ ہو سکی؟ جنگ کالمز۔ پرویز مشرف کی وفات کے بعد سینٹ کے اجلاس میں مشتاق احمد خان سے دعا کروانے کا کہا گیا تو انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے تو دستے دعا بلند کریں گے مگر پرویز مشرف کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ان کا استدلال تھا کہ انفرادی گناہ کا معاملہ الگ ہے مگر اجتماعی گناہ معاف نہیں ہوتے۔ پرویز مشرف سرٹیفائیڈ غدار ہے، اس کے لیے دعا نہیں کروائی جا سکتی۔ اس انکار پر نہ صرف پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں شور مچ گیا بلکہ باہر بھی ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کی مخالفت کرنے والوں کا انحصار ان دلائل پر ہے کہ موت کے بعد سب معاملات اللہ کے سپرد ہو گئے۔ جس طرح لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز جن کے بھائی مولانا عبدالرشید غازی آپریشن میں مارے گئے تھے، انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرویز مشرف کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سب کو شائستگی اور تہذیب کا اظہار کرنا چاہیے۔ کوئی انفرادی طور پر دعا کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، لیکن وہی دستور جسے ایک ڈکٹیٹر نے پامال کیا، اسے بنانے والی دستور ساز پارلیمنٹ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جائے۔ اس سے بھونڈا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ سینیٹر مشتاق احمد خان نے نہایت مختصر الفاظ میں فرق واضح کر دیا کہ انفرادی گناہوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جا سکتا ہے لیکن اجتماعی جرائم کو کسی کی موت کے بعد سپرد خاک نہیں کیا جا سکتا۔ 17ویں صدی میں برطانیہ بادشاہت سے جمہوریت کے ارتقائی سفر کی طرف گامزن تھا۔ شاہ چارلس نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا جس پر جمہوری جدوجہد کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ پارلیمنٹ نے ان احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پارلیمنٹ نے شاہی دستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج تشکیل دی جس کی قیادت اولیور کرامویل نے سنبھالی۔ لیفٹیننٹ جنرل اولیور کرامویل کی قیادت میں جمہوریت پسندوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور 30 جنوری 1649 کو شاہ چارلس کا سر قلم کر دیا گیا۔ توقع یہ تھی کہ اس فقید المثال کامیابی کے بعد جمہوریت کی صبح خوش جمال کا سورج طلوع ہوگا، لیکن ایک بار پھر آمریت کا گرہن لگ گیا۔ جنرل اولیور کرامویل نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور پارلیمنٹ کی خود مختاری کا مذاق اڑایا۔ 30 ستمبر 1658 کو کرامویل ملیریا کے باعث مر گیا تو اس کے بیٹے رچرڈ نے اقتدار سنبھالا۔ عوامی بغاوت کے نتیجے میں رچرڈ کو معزول ہونا پڑا تو جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے شاہ چارلس دوم کو بلا کر عنان اقتدار اس کے حوالے کر دی گئی۔ پارلیمنٹ میں مطالبہ ہوا کہ اولیور کا ٹرائل کیا جائے۔ یہ سوال کھڑا ہوا کہ مردے سے سوال جواب کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ قانونی ماہرین نے رائے دی کہ کرامویل کی ہڈیاں نکال کر ان سے سوالات کیے جائیں اور جب کوئی جواب نہ آئے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اولیور کرامویل نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس کے بعد عدالت فیصلہ سنا دے۔ چنانچہ اولیور کرامویل کی قبر کھود کر اس کے ڈھانچے کو زنجیروں میں جکڑ کر کٹہرے میں لایا گیا۔ اسے فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ ٹرائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی تو علامتی طور پر اس کا سر قلم کر کے باقیات پھینک دی گئیں جبکہ کھوپڑی نشان عبرت کے طور پر پارلیمنٹ کے باہر ایک کھمبے سے لٹکا دی گئی۔ حضور والا، ہم گوروں کی طرح لاش کو شاہراہ دستور پر نہیں لٹکا سکتے۔ رومانیوں نے اپنے ڈکٹیٹر نکولی چایوشکو کو مختصر ٹرائل کے بعد فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ ہم ان جتنے بے رحم نہیں ہو سکتے۔ ہم ایرانیوں کی طرح پتھر دل بھی نہیں جنہوں نے رضا شاہ پہلوی کو مرنے کے بعد وطن واپس آنے کی اجازت نہ دی۔ ہم فرانسیسیوں جیسے جلاد صفت نہیں جنہوں نے شاہ لوئی ششم کو گلوٹین سے مار ڈالا۔ ہم روسیوں کی طرح سنگ دل بھی نہیں جنہوں نے زار نکولس دوئم کو پھانسی دے دی۔ چاڈ کے ڈکٹیٹر حسینی ہیبر گزشتہ کئی برس سے سینیگال میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کو واپس لانے کی کوششیں بار آور ثابت نہ ہوئیں تو چاڈ کی عدالت نے غیر حاضری میں ہی موت کی سزا سنا دی۔ مالی کے ڈکٹیٹر جنرل موسیٰ توروڑا کو منتخب حکومت کا تختہ الٹنے پر حراست میں لے لیا گیا تو عدالت نے 12 ہفتے میں مقدمے کی سماعت مکمل کر کے سزائے موت سنا دی۔ یونان کے ڈکٹیٹر جارج پاپڈو پولس کو 2 برس قبل سزا سنائی گئی۔ ہم یہ سب نہیں کر سکتے تو کیا ہوا؟ پارلیمنٹ میں دعائے مغفرت سے انکار تو کر سکتے ہیں۔ ایوب، یحییٰ اور ضیاء الحق کو قومی پرچم میں لپیٹ کر سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ پرویز مشرف کو بھی گارڈ آف آنر ملا مگر اس کے لیے کسی کشادہ میدان کی بجائے ڈرائنگ روم کا انتخاب کیا گیا۔ وہ پہلے سا کروفر اور تنتنا دکھائی نہیں دیا، یعنی قومی شعور بیدار ہو رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔